تعالیٰ علیہ السلام۔ قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ہمیں ایک ایک بات سکھائی، ایک ایک طریقہ سکھایا۔ دنیا میں جتنے بھی قائد اور رہبر آئے ہیں، انبیاء کو چھوڑ کر اتنی پاکیزگی کی تعلیم، اتنی اعلیٰ تعلیم، اتنی اعلیٰ تربیت کسی اور نے نہیں دی جتنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی۔ آپ نے جو تربیت فرمائی وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ نے ایک ایک طریقہ سکھایا۔ بولنے کا طریقہ آپ نے سکھایا، کپڑا پہننے کا طریقہ آپ نے سکھایا، کپڑا سینے کا طریقہ آپ نے سکھایا، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ آپ نے بتایا، بیت الخلا داخل ہونے کا، بیت الخلا سے نکلنے کا طریقہ آپ نے سکھایا، بیت الخلا میں کیسے بیٹھا جائے، فراغت کیسے کی جائے وہ طریقہ آپ نے ہمیں سکھایا، ایسی پیشاب کرتے وقت کیسے بیٹھا جائے اس کی تعلیم آپ نے ہمیں دی، ایک ایک طریقہ سکھایا۔ اسی طرح سے آپ نے ہمیں یہ بتایا، یہ سکھایا کہ آپسی ملاقات ہو تو ملاقات کے وقت تمہیں کیسے ملاقات کرنی چاہیے، کیسے ملنا چاہیے، آپ نے ہمیں یہ بھی سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کے ایک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے تو پوری دنیا کامیاب بھی ہو جائے گی اور پوری دنیا میں امن و سکون بھی قائم ہو جائے گا۔ یہ جو امن اور سکون کے علمبردار بنے پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہم امن لائیں گے، ہم شانتی لائیں گے، امن اور شانتی اگر آ سکتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے میں، عمل کرنے میں ہی آ سکتی ہے۔ اور جو دنیا والے امن و سکون کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ ہم سکون لائیں گے، ہم انصاف دلائیں گے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، اور نبی جو اپنی زبان سے کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے۔ نبی کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل اللہ کی طرف سے ہے۔ گفتہ اللہ گرتے قوم، یہ فارسی کا شعر ہے۔ جو کچھ کہا نبی نے وہ اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے نبی کوئی کچھ کہتا نہیں۔ تو جب نبی اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے اور اللہ نے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے، نظام چلانے والا اس کائنات کا اللہ ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا، اللہ نے سب کی تخلیق فرمائی۔ جب اللہ رب العزت نے سب کی تخلیق فرمائی ہے اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کو قائم فرمایا، اس سورج کو اور اس چاند کو، آبشاروں کو، دریاؤں کو، نالوں کو، فواروں کو، یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں سب اللہ نے تو بنایا ہے۔ انسانوں کو، چوپاؤں کو، سب کو وجود بخشنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا اور ایک فیکٹری بنائی تو ایک فیکٹری بنانے والا وہی تو جانتا ہے کہ اس فیکٹری کو مجھے کیسے چلانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ جو کہتا ہے وہ نبی کرتا ہے اور نبی کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سے طریقے سکھائے، وہاں ایک طریقہ آپ نے ہمیں یہ بھی سکھایا، جب تم آپس میں ملو گے تو کیسے ملنا چاہیے، ملاقات کے وقت تمہاری زبان سے کون سے الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ تو آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس تعلیم کی روشنی میں آپ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جس میں روح ڈال دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا دیکھو یہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، فرشتوں کی جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو جا کر تم سلام کرو، اور جو یہ جواب دے گی اس کو تم سننا، اس لیے کہ یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ دنیا میں جانے کے بعد یہ تمہارا تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس پہنچے اور فرمایا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا لفظ بڑھایا۔ تو یہ جو دعا ہے یہ جنت کی دعا ہے، یہ جنتی دعا ہے، یہ دعا جنت سے آئی ہے۔ تو آپ نے یہ طریقہ بتایا کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام نے ملاقات کے وقت یہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب میں فرشتوں نے کہا اب پورا سلام جو ہے وہ یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں کو تو ہر وقت اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں ملتی رہتی ہیں، تو وہاں اس پورا سلام ادا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نکتہ تو مفتی افتخار صاحب کی زیارت کرتے ہوئے ابھی میری سمجھ میں آیا، ابھی اللہ نے یہ نکتہ میرے ذہن میں ڈالا، اور صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سلام کرو، سلام کیا، وہاں تو رحمتیں برس رہی ہیں فرشتوں پر، برکتیں لوٹ رہے ہیں وہ، وہاں تو ضرورت نہیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جواب میں پڑھا کر کہا ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ آپ نے ہمیں طریقہ سکھایا۔ دیکھو تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام نے ملاقات کے وقت کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جب تمہاری اور آپ کی اور ہماری آپسی ملاقات ہو تو ملاقات کے وقت ہمیں اور آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سننے والے کو جواب میں کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام 10۔ دوسرے صحابی داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ تیسرے صحابی آئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ نے فرمایا 30۔ اس کا مطلب صاف سمجھ میں آ رہا ہے، جو السلام علیکم کہا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا اسے 20 نیکیاں ملیں گی، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب یہ تمہارے اختیار میں 10 لینا چاہتے ہو، 20 لینا چاہتے ہو یا 30 لینا چاہتے ہو۔ تم نیکی کمانے پر کتنے حریص ہو؟ نوٹوں سے تو تمہیں محبت ہے بہت، اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں کی طرف سے چیک بٹ رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں، تو آپ ابھی جا کر وہاں لنگر کاٹ دیں گے، اور کتنی بھی سردی ہو اور کتنا برف پڑ رہا ہو، پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے آپ کو جانا پڑے، آپ چیک لینے کے لیے پہنچیں گے، لیکن آخرت کی نیکی کمانے کے لیے اتنے حریص نہیں بننے جتنا دنیا کمانے پر حریص ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کا پکا سچا حریص بنا دے۔ تو جب بھی آپ سلام کریں یوں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ داخل ہونے والے تھے، ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے سب کتابوں کا مطالعہ کیا تھا،
کتابوں میں ساری چیزیں موجود تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کب ہجرت فرمائیں گے مدینے کے لیے اور کب مدینہ منورہ داخل ہوں گے، سب موجود تھا۔ وہ اس کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تھا اور انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کر کے سمجھ لیا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوں گے۔ یہ ایک کھجور کے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ ضرور آپ مدینے کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام دیکھ رہے ہیں کہ گرد و غبار اڑ رہا ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ تین ہوں گے، ایک اونٹ ہوگا اور ایک اور آپ کے ساتھ میں ہوں گے اور ایک آپ ہوں گے۔ دیکھا ہاں تو تین ہی ہیں۔ تو بس جیسے آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کے قریب تشریف آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام نے جگہ جگہ لوگوں کو مطلع کر دیا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے مینا میں بیعت کی تھی وہ تو شدت سے منتظر تھے، بے چین تھے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کب مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوں گے۔ تو یہ قباء کی سرزمین ہے، قباء کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جلوہ افروز ہوئے۔ تو وہاں استقبال میں چھوٹی چھوٹی بچیاں انہوں نے اس جگہ اور ایک مدینہ منورہ میں پہاڑی ہے جہاں داؤدیہ ایک تجارت کی بڑی، وہاں پر جسے مول کہتے ہیں، وہاں ایک پہاڑی ہے، اس جگہ پر اور اس جگہ پر یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے حضور کے استقبال میں اپنی زبان سے کچھ اشعار گنگنائے اور یوں کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ ایک دف ہاتھ میں تھی، دف اس لیے تھے کہ دونوں طرف سے ڈھولنا ہو، بس ایک طرف سے تو اس کو وہ بجا رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں 9 سال کی، 10 سال کی، 11 سال کی، حضور کے استقبال میں وہ کہہ رہا قد طلع البدر علینا، 14 رات کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل آج ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں جلوہ۔ اب ہمارے اوپر شکر کرنا لازم ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا، اور شکر ادا کر کیسے شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب آپ تشریف لے آئے تو آپ نے سب سے پہلے جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی، اسے ذرا غور سے سنیے، یہ سنانا مقصود ہے، ہجرت کا واقعہ سنانا مقصود نہیں۔ آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو اور جب کوئی ملے تو سلام کو عام کرو، اور جب رات کی تنہائی کا وقت ہو، سناٹا ہو، اس وقت تم اٹھ کر نماز پڑھو۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلے آپ کی نصیحت ہے وہ یہ ہے، اتنا وقت نہیں کہ عربی پڑھ کر سنائی جائے، تو آپ نے یہ فرمایا صلہ الارحام، یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی کو عام کرو، رشتہ داری جو تعلق ہے اس کو عام کرو، اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام افشوا۔ یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ تو اس حدیث میں جو آپ نے فرمایا لفظ سلام کے تعلق سے فرمایا کہ سلام کو خوب عام کرو، وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بابا آدم نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے ہمیں بتایا، سکھایا کہ جب آپسی ملاقات ہو تو آپسی ملاقات پہ سلام کو عام کرو۔ تو یہاں مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلے تعلیم آپ دے رہے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا رہے ہیں گفتگو کے آداب کہہ رہے ہیں سلام کرو۔ اب سلام کیسے کرنا چاہیے یہ بھی آپ نے ہمیں سکھایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب یوں کہو تم پر سلام کی اللہ کی رحمت اللہ کی برکتیں۔ اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے آقا، کسی نے سکھایا گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، بچوں کو سکھایا جاتا ہے، کوئی سکھا رہا تم صبح تک تو ٹھیک ٹھاک رہو، اس کے بعد مر جا، کہیں بھی جا، تو جان، تیرا کام جانے۔ کوئی نمک سے کہتا ہے، چٹنی سے اور نمک سے کھاتے رہو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن کتنی پیاری تعلیم دی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جب ملاقات کرو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم سلامت رہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی برکت نازل، یہ نہیں تم بس گڈ مارننگ گڈ نائٹ، یعنی صبح ہو تو کہو تمہاری صبح بڑی اچھی ہے، تمہاری رات بڑی اچھی ہو، بس اس کے بعد تم مر جا کہیں بھی جا تو صبح اور شام ٹھیک ٹھاک رہے، بس دوپہر کہا جائے گا ادھر کہا جائے گا، بس تو دوسرے ہیں وہ بس کہیں یہ طریقہ ہے ادھر سلام تو کرتے نہیں، جو رامپوری لوگ ہیں وہ نوابی لوگ ہیں وہ ذرا زور سے شوٹ مارتے ہیں یوں کر کے، تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ بھی ہمارے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی نے یہ سکھایا اس طرح سے تم سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ نے سلام میں سبقت کرنی چاہیے، پہل کرنی چاہیے، جا رہے ہیں آپس میں تو ایک دوسرے ملاقات اور سلام میں سبقت کرے اور پہل کرے اور کثرت سے سلام کرے، یہ دعا ہے جنت کی، اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کرے کوئی تو اس سے اچھے انداز میں سلام کا جواب پیش، اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اس سے اچھا ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ دعا ہو گئی سلام کی، اور یہ دعا جو ہے جنت سے آئی ہے، اور یہ ایسی دعا ہے جو جنت تک ساتھ جائے گی، جنت سے آئی ہے جنت تک ساتھ جائے گی۔ میں ایک بات اور سے کیا کرتا ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، کسی بھی ملک میں پہنچ جائیے، کہیں انگریزی بولی جاتی ہے، کہیں ایرانی بولی جاتی ہے، کہیں فارسی بولی جاتی ہے، کسی ملک میں چائنیز بولی جاتی ہے، کسی ملک میں کوئی زبان ادا کی جاتی ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، دنیا کے جس کونے میں، ہندوستان کے صوبوں میں چلے جاؤ، ہمارے اتراکھنڈ کے علاقے میں اوپر پہنچاؤ تو یہاں شپ 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 کچھ الگ سی زبان بولی جاتی ہے، تو ہر ایک کی الگ زبان ہے۔ یہ ہمارے نمبردار گزر بیٹھے ہیں، ان کی الگ ہے، یہ کہتے ہیں سالن لاؤ نیوڑا پاؤ، تو ہر ایک کی زبان الگ الگ ہے۔ اب جب کسی ملک میں آپ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ٹوپی والا ہے، یہ داڑھی والا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ایمانی بھائی ہے، یہ روحانی بھائی ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، آپ فوراً اس سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے کہ نہیں کہتے؟ وہ بھی کہتا ہے فوراً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑا خوش ہوتا ہے۔ ہم تو دنیا کے کونے کونے میں جاتے رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، تو ضابطہ پڑتا ہی رہتا ہے، کوئی کچھ سمجھے نہ سمجھے، لیکن یہ اور دوسری چیزیں آسان دنیا کے کونے کونے میں ملے گی، گلی گلی میں ملے گی، یہی اذان ملے گی آپ کو، کسی بھی زبان کا ہو اذان ملے گی، یہی کلمات ملیں گے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو سلام دنیا کے کسی کونے میں وہ سمجھتا نہ ہو، لیکن سلام کا جواب ضرور دیتا ہے۔ وقت ہو رہا ہے، مضمون تو شروع ہوا تھا، مزہ آنا شروع ہوا تھا کہ تقریر کی جائے لچھے دار اس موضوع پر۔ بہرحال اب اگر آپ نے یوں کہا السلام علیکم، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہودی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے یا کسی سے ملاقات وہ کرتے تو کہتے السلام علیکم، لام اس کا غائب کر دے۔ سلام کا اور سام کا مطلب ہے، سلام کا مطلب سلامتی، اور سام کا مطلب ہے موت، ہلاک، تباہی، بربادی۔ اگر آپ نے السلام علیکم نہ کہہ کر یوں کہا السلام علیکم تو آپ نے سلامتی کی دعا نہیں دی، اس سے یوں کہہ رہے ہیں تم مر جا، ہلاک ہو جا، برباد ہو جا، کمینے تجھے دنیا میں رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، مر جا، تم مارا کیوں نہیں اب تک۔ یہ ہے مطلب السلام علیکم کا۔ اب کیا آپ بددعا دینا چاہ رہے ہیں یا دعا دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمایا ہے، پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر کہا وعلیکم السلام علیکم، حضور مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم، بس اتنا۔ ادھر اما عائشہ سن رہی تھی، ان سے برداشت نہ ہو سکا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ولعنت اللہ، کہ تم مر جاؤ اور تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب وہ یہودی چلا گیا، آپ نے فرمایا اے عائشہ نرمی سے پیش آیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں، ان اللہ یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ تم نے کیوں بد دعا اپنی زبان سے نکالی؟
اللہ کے رسول وہ آپ کو بددعا دے رہا ہے اور میں اسے دعا دوں، یہ کیسے ممکن تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو تعلیم دی. اس تعلیم کی روشنی میں اس لیے کر رہا تھا شروع میں بیٹھتی، آپ نے ایک ایک بات سکھائی. یہاں اما عائشہ کو پھر یہ سکھایا کہ تمہیں سختی سے پیش آنا نہیں چاہیے تھا، تمہیں تو نرمی سے پیش آنا چاہیے تھا، موتی نکلنے چاہیے تمہاری زبان سے اے عائشہ. تو ادھر چونکہ کہنا انصاف کے خلاف نہیں تھا، وہ آپ کو بددعا دے رہا تھا، آپ نے فرمایا میں نے تو جواب میں کہہ ہی دیا نا وعلیکم، تو اس کی بددعا اسے لگے گی. اب اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اگر کوئی کافر کوئی دوسرے مذہب والا آپ کو کہتا السلام علیکم تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں وعلیکم، اور اس میں نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اسے ایمان دے، اسے اللہ راہ راستے پر لائے، اسے سلامتی کے راستے پر لائے. یہ دعا آپ اسے اس وقت میں دے سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں. اب ہم جب سلام کرتے ہیں تو حضور نے یہ ہمیں سکھایا کہو السلام علیکم. ایک ہے السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب ہے تجھ پر سلام ہو، یا حضور نے سکھایا السلام علیکم تم پر. تو اب اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جب تم سلام کرو تو سلام کرتے وقت نیت کر لو کہ میں اس کو بھی سلام کر رہا ہوں، اور بائیں کاندھے پر فرشتہ جو بیٹھا، دائیں کاندھے پر جو فرشتہ بیٹھا، دو فرشتے جو اور بیٹھے ہوئے میں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں، تو تین کو سلام ہو گیا. اس لیے فرمایا السلام علیکم کہو. جب آپ فرشتوں کی نیت سے سلام کریں گے اس کو بھی سلام کریں گے، نیت کا دخل بہت ضروری ہے. جب آپ اس نیت سے سلام کریں گے تو وہ بھی آپ کو جواب دے رہا ہے جو سن رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں وہ فرشتے جو سلام سن رہے ہیں وہ فرشتے بھی آپ کو جواب دیں گے. گویا سلامتی کی دعا وہ فرشتے بھی آپ کو دے رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جو فرشتے کہہ رہے ہیں، فرشتے کی دعا آپ کو لگ رہی ہے، تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان 7 حق ہے مسلمان کے. اب وہ لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک حق یہ ہے جب مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جنازہ ہے تو اس کے پیچھے چلے. جب کسی کو چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے، تو جواب دینے والا یرحمک یرحمک. ایک آدمی ہم نے سکھایا بہت، وہ ہمارے ساتھ چلتے تھے، کہو یرحمک اللہ، کہ یار اللہ یار. میں نے کہا یار یار نکلا زبان سے آج تک تو یار ہی کہو گے، تو اس سے کہا نہیں گیا. اب شاید کہنے لگے ہوں یرحمک اللہ، کیا کہے یرحمک اللہ، وہ تو یار یرحمک اللہ. اس لیے کہ ہم نے سیکھا نہیں کچھ آج تک، ہم سیکھنے نہیں چاہتے. ایسے آپ نے فرمایا کہ کمزور آدمی کی مدد کرنا، ایسے آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرنا. پھر آپ نے فرمایا نمبر 6 پر سلام کرنا، سلام کرنا، سلام. تو یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. آخر فرمایا جب کوئی قسم کھا لے تو اس کی قسم کو پورا کرنے میں اس کا تعاون کرنا. یہ ایک لمبی حدیث ہے، 3 گھنٹے چاہیے بیان کرنے کے لیے اس حدیث پر. اب مریضوں کے ساتھ جب کیا مریض جائے تو کیا دعا پڑے، ایک بہت لمبی چوڑی تقریر ہے. تو اس میں سے ایک یہ بھی آپ نے سکھایا کہ سلام یہ حق ہے مسلمان